بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خراسان ایک خوبصورت اور تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کی حج سے متعلق ایک دلچسپ داستان یوں بیان ہوئی ہے کہ خراسانی لوگ حج کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے اور یہ اشتیاق قابل دید تھا۔ وہ عرصہ دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں تڑپ رہے تھے۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کا ان کا خواب بالآخر پورا ہونے والا تھا۔ اپنے سفر کی تیاریاں کرتے ہوئے وہ خوشی اور شکر گزاری کے جذبات سے لبریز تھے۔ ان کے چہروں پر نور تھا اور ان کی آنکھوں میں چمک۔ انہوں نے احرام کے سفید چادریں پہنی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ وہ دعاؤں اور ذکر میں مشغول تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ انہیں بہت سی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ اپنے عزم و ہمت میں پختہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ ایک روحانی سفر تھا جو انہیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ 15 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد انہوں نے حج کا زاد راہ جمع کر لیا تھا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی محنت سے رقم جمع کرنے کے بعد اگر مناسک حج مکمل نہ کر سکے یا ادھورے رہ گئے تو ایسے حج کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ یہ سفر کسی عالم ربانی کے ہمراہ مکمل کیا جائے اور وہ عالم ایمان افروز درس بھی دیتا رہے۔ لہٰذا نگاہیں انتخاب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، جو ہر سال 3 ماہ حج میں اور 3 ماہ طلب حدیث میں اور 3 ماہ تجارت اور 3 ماہ جہاد میں صرف کرتے تھے اور برسوں سے اس راہ کے مسافر چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس صدی کے عالم لاسانی تھے۔ جہاں کہیں جاتے تو لوگوں کا ایک رش ان کو دیکھنے آتا، اور جب تک کسی شہر میں قیام پذیر رہتے تھے وہاں رونق ہی رونق نظر آتی، اور جب کسی شہر سے کوچ کر جاتے تو رونق بھی ساتھ لے جاتے۔ لہٰذا دوستو، خراسان کے عازمین حج کی آرزو کو ان تک پہنچا دیا گیا جو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کی، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ ہر حاجی کو روانگی سے قبل اپنے تمام تر رقم ان کے حوالے کرنا ہوگی، اور کوئی آدمی اس رقم سے متعلق باز پرس نہیں کرے گا۔ وہ عبداللہ بن مبارک کی مرضی پر منحصر ہے کہ اسے جتنا چاہے خرچ کرے اور جہاں چاہے خرچ کرے۔ اب اس شرط کو سن کر خراسان کے حجاج سوچنے لگے، اور پھر بالآخر انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ اب حضرت کی دوسری شرط یہ تھی کہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص سفر کے دوران حجاج کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ خراسان کے حجاج کرام نے یہ شرط بھی پہلی شرط کی طرح قبول کر لی۔ ایسا کرنا ان کے لیے بڑی سہولت کا باعث تھا، کیونکہ اکٹھا چلنا، اکٹھا کھانا پینا اور اکٹھے عبادت کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر انہیں تجربہ بھی نہیں تھا، لہٰذا تمام عازمین اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور حسب وعدہ مقررہ دن اپنا سفر خرچ لے کر حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک ایک سے لی گئی اس کی رقم وصول کر کے تمام تفصیل اور ان کے نام اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور تمام عازمین حج کو مکمل تیاری کے ساتھ مقررہ تاریخ پر قافلے میں شامل ہونے کی تاکید کر دی۔ دوستو، اس زمانے میں تو مہینوں کا سفر پیدل یا دبلے پتلے اونٹوں پر طے کرنا پڑتا تھا، لہٰذا مقررہ تاریخ پر قافلہ خراسان سے ایران، ایران سے عراق اور عراق سے حجاز مقدس تک میدانوں اور سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتا رہا۔ اس دوران حسب وعدہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان کے کھانے، پینے، سونے اور سفری سہولیات کا انتہائی شاندار انتظام کیا، اور وہ یہ سب کام خود سے انجام دیتے۔ اگر قافلے میں کوئی مدد کی پیشکش کرتا تو سختی سے منع فرما کر کہتے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں خود اسے پورا کروں گا۔ تو قافلے کے لوگ کہنے لگے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ ہمیں اپنی شرائط سے یوں باندھ لیں گے کہ ہم آپ کی معمول کی خدمات بھی سر انجام نہ دے سکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، میں نے یہ شرط کچھ ایسے نہیں لگائی تھی، بلکہ اس امید پر لگائی تھی کہ میں اور آپ ان پر پورا اتریں گے۔ عازمین حج نے کہا کہ ہمیں بستر بچھانے، کھانا پکانے اور برتن دھونے کی تو اجازت دیجیے، اور یقین جانیں ہمیں آپ کو خدمت سر انجام دیتا دیکھ کر شرم آتی ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، میرے لیے عازمین حج کی خدمت سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔
ایسا کرنے سے ہی میرا حج مبرور ہوگا۔ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے ساتھیوں سے خدمت کی شرط منظور کرا لی تھی، اور وہ اپنے ساتھیوں کے کپڑے دھوتے، دسترخوان بچھاتے اور کھانا کھلاتے رہے۔ ساتھیوں نے تمام امور حج بے فکری سے ادا کیے، خوب جی بھر کر طواف کیے، نماز پڑھی، صفا و مروہ کی سعی کی، من پسند قربانیاں کی، مرضی کا کھانا کھایا اور من مرضی کا پہنا۔ مناسک پورے ہونے کے بعد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کیا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے کچھ ایسے بھی امتی ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں اپنے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جائے، اگرچہ ان کے خاطر ان کے اہل و عیال قربان ہو جائیں گے۔ مختصر وہ سب عازمین مدینہ کی زیارت سے واپس آئے اور الوداعی طواف کیا۔ اس کے بعد انہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے فرمایا، اب وطن واپسی کا مرحلہ درپیش ہے، اب تم سب اپنے اہل و عیال کے لیے تحائف خرید لو۔ دوستو، سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائیں تو آپ ان کو لے کر مکہ کے بازار میں چلے گئے، اور حجاج کرام جس چیز کو ہاتھ لگاتے آپ وہ چیز اس کے لیے خرید لیتے۔ جب تمام ساتھیوں نے تحائف لے لیے تو واپسی کا سفر شروع ہوا، اور یہ قافلہ جہاں سے گزرتا وہاں حضرت عبداللہ بن مبارک کے چاہنے والے ان کی ایک جھلک دیکھنے کو امڑ آتے۔ جب یہ قافلہ خراسان میں داخل ہوا تو سب عازمین حج کے عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور شہریوں کا جلوس ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ دوستو، پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر اپنے ساتھیوں اور حجاج کرام کی دعوت کی، اور تناول طعام کے بعد انہیں بٹھا کر دوران سفر ہر قسم کی کوتاہی کی معذرت کی، جس پر سب حجاج کرام شرما کر کہنے لگے، حضرت جی، معذرت کس بات کی، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی سبیل نکالیں، کیونکہ آپ نے ہمیں آرام و سکون مہیا کیا۔ ہم نے تو اتنا آسان سفر حج کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے وہ صندوق منگوایا جس میں ان کی رقوم کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر تمام حجاج کرام کو ان کی تمام رقوم واپس کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک نے جواب میں کہا کہ آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ہم نے آپ کو یہ رقوم حج کے اخراجات کی مد میں دی تھی۔ اگر آپ ہمیں رقوم واپس کر رہے ہیں تو ہمارے حج کے اخراجات کیسے پورے کیے آپ نے؟ جس پر حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کو حج کا مکمل ثواب ملے گا۔ مزید فرمایا، کیونکہ ثواب خلوص نیت اور حسن عمل کی بنا پر ملتا ہے، تو عازمین حج نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا تاکہ ہم کھانے پینے اور تحائف کا خرچ احتیاط سے کرتے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتا تو ممکن تھا کہ آپ مناسک حج میں وہ محنت نہیں کرتے جو آپ نے اپنا پیسہ خرچ ہونے کے خیال سے کی۔ اب آپ کی یہ رقم بھی محفوظ رہی۔ اس پر حجاج کرام نے کہا کہ حضرت اب یہ رقم آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے گا، ہمیں یہ رقم گھر لے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جس پر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا، اور تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، اس لیے اب تم کو میری یہ بات ماننا ہوگی۔ اور پھر یوں وہ بخوشی واپس چلے گئے۔ دوستو، ہمیں ان اولیاء کرام سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آج ہم کسی پر چھوٹا سا احسان بھی کریں تو اس کو ساری زندگی جتلاتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے بھول جاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حج اسلام کا 5واں اور ایک اہم رکن ہے، جس کو اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس مسلمان کو حج کرنے کی سعادت نہیں ملی وہ کمتر اور حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں اعتدال رکھا ہے، کسی کو معذور بنا کر، کسی کو دولت سے مالا مال کر کے، اور کسی کو غربت و افلاس کا شکار بنا کر۔ اصل مقصود امتحان لینا ہے، اور اس کے امتحان میں وہی کامیاب ہونے والا ہے جس کے پاس اعمال حسنہ ہوں اور جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اعمال سے مراد ہر وہ قول و عمل جسے اخلاص کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے،
اور عمل کی انجام دہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگ مالدار نظر آتے ہیں، مگر کم ہی لوگ ہیں جو کسب معاش کے لیے حلال ذرائع کو اپناتے ہیں۔ اکثر لوگ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے میں لگے ہیں، اور مالداروں کا بڑا طبقہ نہ تو صحیح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، نہ صدقہ و خیرات سے معاشرے کی غربت ختم کرنے کے درپے ہے، بلکہ ذاتی مصرف میں خرچ کرنے کے متعلق اسراف و تبذیر اور بے راہ روی کا شکار ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو حلال طریقے سے روزی کماتے ہیں اور اسے صحیح مصرف میں لگاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مال کو نیکی کے راستے میں صرف تو کرتے ہیں، مساجد و مدارس کے لیے کافی خرچ کرتے نظر آتے ہیں، فقراء و مساکین کا بھی خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، مگر ان سب میں ریا و نمود، شہرت طلبی اور واہواہی کا پہلو نظر آتا ہے۔ ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نیت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر ظاہر پر حکم لگا سکتے ہیں۔ ہم ان کاموں پر نکیر کر سکتے ہیں جو منکرات کے دائرے میں آتے ہیں، یا جن میں سنت کی موافقت نظر نہیں آتی، یا پھر جن کی وجہ سے عمل میں اخلاص ختم ہو سکتا ہے، اور یہ حکم نبوی ہے کہ منکرات دیکھیں تو اس پر نکیر کریں۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں نہ تو کوتاہی برتی جائے اور نہ ہی ایسے اعمال انجام دیے جائیں جن کی وجہ سے برے اثرات مناسک حج پر پڑیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کے ایک ایسے عمل یعنی حج میں اخلاص نیت کو کس طرح قائم رکھنا ہے تاکہ اللہ کے حضور یہ عمل قبول بھی ہو جائے اور گناہوں کا کفارہ بن کر حصول جنت کا ذریعہ بن جائے۔ جس طرح دیگر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص اور سنت کی پیروی پر منحصر ہے، اسی طرح حج کا بھی معاملہ ہے۔ حج کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے حج کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ سنت کے مطابق سارے ارکان و واجبات کی بجا آوری کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دین کی تعلیم حاصل کرنے پر ابھارا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان صحیح سے دین پر عمل کر سکے، اور بطور خاص حج کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، مجھ سے حج و عمرہ کے طریقے سیکھو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ حج کرنے والوں کو اچھی طرح حج کرنے کا مسنون طریقہ معلوم کر لینا چاہیے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جن 3 صحابہ نے سنت کی خلاف ورزی کا ارادہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، جبکہ ان کی نیت خالص تھی مگر عمل سنت کے خلاف تھا۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ عبادت کا حال پوچھا، یعنی جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کرتے تھے، اور پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں کبھی بچھونے پر نہیں سوؤں گا۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسا ایسا کہتے ہیں، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی رات کو، اور سو بھی جاتا ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ گویا حج میں سنت کی پیروی نہیں ہوگی تو حج قبول نہیں ہوگا۔ سنت کی مطابقت کے ساتھ اعمال حج میں اخلاص بھی ضروری ہے، بلکہ عمل کی قبولیت کی شرط میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ رد کر دیا جائے گا۔
وہ اللہ کے یہاں نامقبول و نامنظور ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ عمل میں اخلاص نہیں تو عمل مردود ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمل میں دکھاوا، شہرت، ریاکاری اور دنیا طلبی ہے تو پھر اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، طوالت کی وجہ سے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا۔ اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ پوچھے گا تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ کہا جائے یہ شخص جری ہے، اور یہ کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ آدمی جس نے علم پڑھا، پڑھایا اور قرآن کی قرأت کی اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان کر لے گا۔ وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے، وہ کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت کی اور ہر قسم کا مال عطا کیا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے ان میں کیا کیا؟ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تمہیں پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے، مگر ہر ایسی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے وہ سخی ہے، ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث میں 3 آدمی غازی، عالم اور سخی کا ذکر ہے جن سے جہنم کو سلگایا جائے گا، محض اس وجہ سے کہ عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ انہوں نے نیک عمل کیا تھا، جہاد کیا، علم حاصل کیا اور مال خرچ کیا، مگر ان نیک کاموں میں اخلاص نہ ہونے کے سبب ان سب کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اگر کسی کا عمل اخلاص سے خالی ہوگا تو اس کا انجام بھی اسی طرح بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ عمل میں اخلاص کے فقدان سے آپ نے خسارہ دیکھ لیا۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، مثلا حج کی ادائیگی کر رہا ہے اور غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان سے اولاد مانگتا ہے، ان سے روزی روٹی کا سوال کرتا ہے، بگڑی بنانے کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے، تو اس عمل سے اس کے سارے اعمال اکارت و برباد کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ٹھکانہ قرار پاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم شرک کرنے والے کے تمام اعمال برباد کر دیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان تمام نصوص سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حج کرتا ہے اور اس میں سنت کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا حج مردود ہے۔ اسی طرح کوئی حج میں اخلاص کا دامن نہیں تھامتا تو اس کا بھی حج مردود ہے، بلکہ جو حج کو شہرت و ریاکاری کا ذریعہ بناتا ہے اس کا بھی بھیانک انجام ہے، اور جو حج کرتے ہوئے شرک باللہ کرتا ہے اس کا حج باطل ہی ہوتا ہے۔ دیگر سارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ڈال دیا جائے گا۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مناسک حج کو کتنا احتیاط کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا مسلک پر سستی چھوڑ کر محض سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم لینی ہے اور انہیں تعلیمات کی روشنی میں حج کرنا ہے، ساتھ ہی ان تمام کاموں سے بچنا ہے جس سے ریاکاری جھلکتی ہے، مبادا ہمارا حج قبول ہونے کی بجائے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔
جب ہم نے یہ جان لیا کہ حج کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت شرط ہے، اس کے بغیر ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، تو پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، عبادت کے لیے ریاکاری زہر ہلاہل ہے۔ پہلے بھی اس بات کو دلائل سے ہم نے جانا ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ کوئی عبادت دوسروں کو دکھانے کی نیت سے انجام دے۔ عبادت کسی قسم کی ہو، خواہ حج ہو یا نماز و روزہ، اگر اس میں ریاکاری داخل ہو گئی تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اس وقت برائی عروج پر ہے، دنیا کٹورے میں سما گئی ہے، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کافی پاورفل ہے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں، ممکن ہے ہماری ادنا سی بھول ریاکاری کا سبب بن جائے۔ ریاکاری کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی اپنے حج کی تشہیر کرے تاکہ لوگ اسے حاجی کہیں، اور لوگوں میں اپنے حج کی تشہیر کرنے کی یہ نیت بھی ہو کہ اسے حاجی کہہ کر پکارا جائے۔ لوگوں سے کہلوانے یا خود اپنوں سے کاغذوں پر حاجی لکھے، یا لوگوں کے حاجی کہنے پر بجائے ناراض ہونے کے خوش ہوا جائے، اور جو حاجی نہ کہے اس سے ناراض ہوا جائے۔ آج کل حج پر آنے سے پہلے کافی دعوتیں ہوتی ہیں، پورے گاؤں بلکہ گاؤں سے باہر تمام رشتہ داروں اور عمراء کے یہاں مہینوں کھانے پینے کی مہنگی مہنگی دعوتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک معاملہ ہے۔ یہیں سے عمل پر فخر، عبادت میں ریا اور اخلاص کا فقدان ہونا شروع ہونے لگتا ہے۔ حج کرنے والے کو اس عمل سے بالکل بچنا چاہیے، اور جو نظارہ حج پر جانے سے پہلے گاؤں والوں سے رخصت کے وقت نظر آتا ہے، اللہ کی پناہ۔ دوران حج اپنے اوقات کو عبادتوں پر صرف نہ کر کے سیلفی لینے اور لمحہ با لمحہ عبادتوں کی تصویر کشی کر کے سوشل میڈیا پر بھیجنے میں ضائع کرتے ہیں، جو نہ صرف تضییع وقت ہے بلکہ بربادی اعمال بھی ہے۔ مسلمانوں میں شرک کرنے والے لوگ حج پر بھی شرک کرتے ہیں، اور اپنے شرکیہ عقائد و اعمال کے حساب سے اس مقدس فریضے کے دوران بھی شرک سے باز نہیں رہتے۔ دوسرا غیر اللہ کا تقرب ہے، یعنی کوئی اس نیت سے حج کرے کہ اس کے ذریعے اللہ کے علاوہ فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں آدمی زندہ یا مردہ کا تقرب حاصل ہوگا، تو یہ بھی ریاکاری کی طرح خطرناک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، حج و عمرہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ان کا حج باطل ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ان کو بھی ہدایت دے قبروں کے گرد چکر لگانے کو طواف اور مزار کی زیارت کو حج کا ذریعہ دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح دنیاوی منفعت کا حصول ہے، یعنی اگر کسی نے اس نیت سے حج کیا کہ مال کمائے یا جاہ و منصب حاصل کرے یا لوگوں سے اپنی تعریف کروائے، تو اس کا حج دنیا کے حصول کے لیے ہوگا، اور ایسی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ یہ تمام صورتیں لوگوں میں کثرت سے رائج ہیں۔ بہت سارے لوگ حج کو حصول زر کا ذریعہ بنائے رکھے ہیں۔ بہتوں نے اس نیت سے حج کیا کہ اسے کسی مدرسے، مسجد یا تنظیم و ادارے کا عہدہ مل جائے، لوگوں میں اس کا مرتبہ بڑھ جائے، اور جہاں جائے اس کی تعریف کی جائے۔ اصل نام کی بجائے الحاج یا حاجی کہا اور لکھا جائے۔ شاید کوئی ایسا شخص ملے جسے کوئی حاجی کہے تو اسے خود کو حاجی کہنے سے منع کرے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کو حج کے بعد حاجی کی بجائے نام لے کر پکارا گیا تو ناراض ہو گئے، بات چیت بند کر دی۔ حج سے پہلے جس نے دعوت نہیں دی اس کے گھر کھجور و زمزم نہیں گیا، مگر جنہوں نے جتنی عمدہ دعوت کی ان کے گھر عمدہ سے عمدہ تحائف گئے۔ دوستو، بلا شبہ حج کی ادائیگی عظیم سعادت ہے، مگر اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی برتری جتلانا، خود کو دوسروں سے بہتر جاننا، جو حج نہ کر سکے اسے تانا دینا، جا بجا اپنے حج کا ڈھنڈورا پیٹنا اخلاص کے منافی ہے۔ گویا آدمی نے حج کو لوگوں میں فخر کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ حج پر حج کرتے ہیں، عمرے پر عمرہ کرتے ہیں، اور لوگوں میں اسے فخر سے بیان کرتے ہیں، جبکہ گاؤں میں بلکہ پڑوس میں نادر اور مسکین دانہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، اس پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ مساجد و مدارس کے ائمہ، مدرسین اور طلباء و عزین کے حالات خستہ ہیں، ان کے امداد پر کوئی توجہ نہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو قرض لے کر یا زمین بیچ کر صرف اس لیے حج کرتے دیکھا کہ اس کا پڑوسی یا اس کے گاؤں کا فلاں آدمی نے حج کر لیا ہے۔ یہ بھی حج میں تفاخر یا مقابلہ کرنا ہوا، جبکہ یہ فریضہ ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے۔
دوستو عبادت میں انکساری اور تواضع مطلوب ہے۔ اگر عبادت سے تواضع نکال دیا جائے تو کبر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس صورت میں انسان کو اپنا عمل محبوب اور بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، پھر بزم خود بعض عملوں کی انجام دہی پر تکبر کرتے ہوئے اکثر عملوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کے اعمال حقیر نظر آتے ہیں۔ جس طرح بعض حجاج اس مرض کبر میں مبتلا ہیں، ویسے ہی بعض علماء و دعا بھی اس کے نرغے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو عالم اور دائی نہیں سمجھتے اور یہ باور کراتے ہیں کہ ان کے علاوہ علم و دعوت کا کوئی صحیح کام نہیں کر رہا۔ دوستو بلا شبہ عبادت میں روحانی اور جسمانی فائدے بھی بے شمار ہیں، مگر کسی کو صرف اس نیت سے نہیں حج کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے ورزش ہو جائے گی یا میرا جسم تندرست ہو جائے گا۔ غرض اس نوع کی خاص کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، گو کہ اس سے حج فاسد نہیں ہوگا، تاہم کمال اخلاص میں نقص پیدا ہوگا۔ ہاں اگر کسی کو جسمانی بیماری ہے تو حج کے دوران اللہ سے اس کی شفا یابی کی دعا کرے اور اللہ سے اس حج کے ذریعے گناہوں کی پاکی کے ساتھ جسمانی طہارت و پاکیزگی کی امید رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اللہ کا خوف نہ ہونا، ایمان کا کمزور ہونا، دل کا مادی امور سے شغف ہونا بھی اخلاص کو متاثر کرنے والے امور ہیں۔ ایک مومن کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے تاکہ اس سے ڈر کر اخلاص کے ساتھ بندگی بجا لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح تسلسل کے ساتھ بجا لاتا رہے اور دلوں کو دنیا کی آلائشوں سے ہمیشہ پاک کرتا رہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں حج اور قربانی کی دو بڑی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حج کے لیے دنیا بھر سے مسلمان حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں اور 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک حج ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حج سے پہلے یا بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں اور برکات و سعادتیں حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حج کے مناسک کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت بھی ہے، کعبہ کی مرکزیت کی علامت بھی ہے، اور اس بات کی علامت بھی ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی تمام تر رکاوٹوں اور کمزوریوں کے باوجود دین اسلام کا جذبہ بیدار ہے، اور فتنوں کے اس دور میں بھی اللہ سے، دین سے، بیت اللہ سے، مسجد نبوی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ اس کا اظہار حرمین شریفین میں ہر سال پورے جوش و خروش کے ساتھ رمضان المبارک اور پھر خاص طور پر حج کے دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ سارا سال تسلسل کے ساتھ کسی وقفے کے بغیر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اب ہم حج کے نظام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی حج ہوتا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے مومنین، موحدین اور مشرکین سب اپنے اپنے ذوق کے مطابق حج کرتے تھے، لیکن جاہلیت کے دور میں حج کا جو تسلسل چلا آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں چند اصلاحات اور تبدیلیاں فرمائیں۔ میں ان تبدیلیوں اور اصلاحات کا کچھ تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوستو فتح مکہ 8 ہجری کے سال ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد پہلا حج 9 ہجری میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کا حج ادا نہیں فرمایا، بلکہ آپ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ادائیگی حج کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کا سال اصلاحات و تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے 9 ہجری کے حج کے موقع پر بہت سے اعلانات کروائے۔ یہ اعلانات حج کے نظام کی تطہیر، دیگر قوموں کے ساتھ معاہدات، جاہلی رسومات پر پابندی اور دیگر دینی و انتظامی امور کے متعلق تھے۔ یہ اعلان بھی ہوا کہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ 9 ہجری کا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال حج کے لیے ماحول کی صفائی میں صرف کیا۔ گویا یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حج پر اپنے تشریف لے جانے سے پہلے حج کے پورے نظام کی تطہیر فرمائی اور حج کو اللہ اور مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کا حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ دوستو، پہلی تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ، حرم پاک اور مکہ مکرمہ کو بتوں سے صاف کر دیا۔ فتح مکہ سے پہلے یہ جگہیں بتوں کی آماج گاہ تھیں اور وہاں سینکڑوں بت نصب تھے۔ مسجد الحرام میں بھی، بیت اللہ کے اندر بھی اور حرم کے ماحول میں بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، صفا و مروہ کی سعی بھی کرتے تھے اور بتوں کے سامنے حاضری بھی دیتے تھے۔ حج کے دنوں میں یہ عبادت اور شرک کے کام ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے نظام میں پہلی تبدیلی یا اصلاح یہ فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ، مسجد حرام، حرم کی حدود بلکہ پورے جزیرۃ العرب کو بتوں سے پاک کر دیا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی کہ بیت اللہ اور حرم کا ماحول بتوں سے پاک ہوا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کے گھر کی حاضری کے ساتھ جو بتوں کی شرکت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح حج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا۔ اس طرح حرم کی حدود میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ مذہبی حوالے سے جو اور لاٹری کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لوگ مختلف پہلوؤں سے وہاں بتوں کے ذریعے بتوں کی موجودگی اور سائے میں لاٹری اور جوا کھیلتے تھے۔ اس کی مختلف شکلیں تاریخ اور احادیث میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت اللہ کے بت توڑے تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے۔ بت اس طریقے سے بنائے گئے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر پکڑائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے کہ مشرکین نے ان بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی تیر پکڑا دیے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان بزرگوں نے زندگی میں کبھی لاٹری یا جوا نہیں کھیلا۔ چنانچہ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے بتوں کو صاف کیا، اسی طرح یہ لاٹری، جوا اور ازلام وغیرہ کا سلسلہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے ختم فرما دیا۔ یہ حج کے نظام میں دوسری بڑی اصلاح تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سر انجام پائی۔ تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے نظام میں جو تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ حج کو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس سے پہلے کسی مذہب یا قومیت کی قید نہیں تھی اور حج کے لیے کوئی بھی آ سکتا تھا۔ موحد مومن، مشرک و بت پرست، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب آتے تھے اور اپنے اپنے طریقے پر حج ادا کرتے تھے۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے اعلان فرما دیا، کہا، اے ایمان والو، مشرک تو ناپاک ہیں، اس لیے اس سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں۔ فتح مکہ سے پہلے سب حج کے لیے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب کے بعد کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا۔ حج مسلمانوں کے دینی فرائض میں سے ہے، مسلمانوں کی عبادت ہے، اس لیے یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ تیسری بڑی اصلاح تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے نظام میں فرمائی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی تبدیلی یہ فرمائی کہ ننگے طواف کی جاہلی رسم کا خاتمہ کر دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں بہت سے قبائل کے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ مرد تو بالکل ننگے ہوتے تھے، کوئی ایک دھاگا بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا، جبکہ عورتوں نے پہلوانوں کی طرح کی ایک لنگوٹی سی باندھی ہوتی تھی۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جب ہم اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، اس لیے ہم اللہ کے گھر بھی اسی حالت میں حاضری دیں گے۔ قریش والے ہمس کہلاتے تھے، یعنی برتر لوگ، جنہیں آج کی اصطلاح میں VIP کہہ لیں۔ یہ بڑے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں رواج یہ بن گیا تھا کہ حج کے لیے کسی آنے والے کو قریش والے اگر کوئی لباس دے دیتے تو وہ لباس تبرک سمجھ کر پہنا جاتا تھا، لیکن قریش والے اگر کسی مرد یا عورت کو لباس نہ دیتے تو وہ ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی اور حج کا لباس متعین کر دیا کہ مرد 2 چادروں میں آئیں گے،
جبکہ عورتیں مکمل لباس میں آئیں گی۔ کوئی مرد یا عورت ننگا طواف نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک بڑی اصلاح حج کے نظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ حج کے موقع پر ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ کوئی کسی ملک کا صدر ہو یا کلرک، مالک ہو یا نوکر، تاجر ہو یا مزدور، پیر ہو یا مرید، سب کے جسموں پر 2 چادریں ہوتی ہیں۔ کسی مرد کے لباس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص دنیا کے اعتبار سے کس سطح یا گریڈ کا آدمی ہے، سب برابر نظر آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے نظام میں یہ تبدیلی فرمائی کہ ننگے طواف کو ممنوع قرار دے دیا اور اعلان فرما دیا کہ آئندہ کوئی بھی ننگا مرد یا ننگی عورت طواف کے لیے نہیں آئیں گے۔ دوستو، 5 اصلاح جو حج کے نظام میں ہوئیں، قرآن مجید نے اس کا اظہار کیا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کا نفاذ کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حج کا طواف تو سب لوگ کرتے تھے، لیکن صفا و مروہ کی سعی سب لوگ نہیں کرتے تھے۔ صفا و مروہ کی سعی صرف قبیلہ قریش اور ان کے حلیف چند قبائل کرتے تھے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اصل میں تو صفا و مروہ کی سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ یہ اس واقعے کی یاد میں ہے کہ جب وہ اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، تو بعض حضرات کا یہ کہنا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام قریش والوں کی ماں تھیں، اس لیے بس وہ ہی ان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، باقیوں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ جبکہ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اسے جاہلیت کی بات سمجھتے تھے۔ انصار مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج صفا و مروہ کی سعی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ماں ایک دفعہ دوڑی تھی تو بس قیامت تک ان 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہی رہو۔ تو یہ وجہ اس بات کا باعث تھی کہ قریش اور ان کے حلیف قبیلوں کے علاوہ لوگ صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم صفا و مروہ کی سعی کو تعصب یعنی گناہ سمجھتے تھے۔ غیر قریش جو صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنے اپنے بت خانوں میں حاضری دیتے تھے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سارے بت صاف کروا دیے، تو غیر قریش کو یہ الجھن پیش آئی کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد کہاں جائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بیت اللہ کے طواف کے بعد قدید کے مقام پر اپنے بت خانے منات میں حاضری دیا کرتے تھے اور ہماری وہی سعی ہوتی تھی۔ ہمیں یہ الجھن پیش آئی کہ اب ہم کیا کریں گے۔ قریش والے تو صفا و مروہ کی سعی کریں گے، لیکن ہم تو سعی نہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مشکل عرض کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرما دی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یعنی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھی چکر لگا لے۔ پہلے تو یہ وضاحت فرمائی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن صفا و مروہ خود اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جس طرح بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طرح صفا و مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو جو لوگ صفا مروہ کی سعی کرنے کو حرج کی بات سمجھتے تھے، قرآن مجید نے پہلے تو ان کا ذہن صاف کیا، اس کے بعد کہا کہ جو حج اور عمرہ کرے اس کے لیے صفا مروہ کی سعی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حج و عمرہ کے ضروری مناسک میں سے ہے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف شعائر اللہ کی تعظیم ہے، ایسے ہی صفا مروہ کی سعی بھی شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اس طرح یہ صفا مروہ کی سعی مستقلاً حج کے مناسک میں شامل ہوئی، جو اس سے پہلے سب لوگوں کے لیے نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حج کے نظام میں یہ ایک بڑی تبدیلی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات سے۔ دوستو، حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کا وقوف ہے۔ 9 ذی الحج کی صبح مینا سے چلنا اور مغرب تک عرفات میں رہنا، پھر وہاں سے مزدلفہ واپس آنا۔ اس وقوف میں خطبہ بھی ہے اور نمازیں بھی ہیں، لیکن اس میں اصلاً وہ وقوف ہے کہ عرفات کے میدان میں وقت گزارا جائے اور موقع و ذوق کے مطابق تلبیہ، ذکر، اذکار اور عبادات وغیرہ کی جائیں۔
یعنی اس میں اصل بات وقوف کی ہے کہ 9 ذی الحج کا بڑا حصہ عرفات کے میدان میں گزارا جائے۔ قبیلہ قریش کے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم خاص لوگ ہیں، VIP ہیں، اس لیے ہمارے لیے عرفات کا وقوف ضروری نہیں ہے، لہٰذا وہ حرم کی حدود میں رہتے تھے۔ حرم کی حدود میں کچھ حصہ مینا کا بھی ہے اور کچھ حصہ مزدلفہ کا بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عرفات تک وہ لوگ جائیں جو باہر سے آئے ہیں اور جو غیر قریش ہیں، اس لیے باقی لوگ تو عرفات چلے جاتے تھے، لیکن قریش والے حرم کی حدود میں رہتے تھے۔ یہ ان کا ایک امتیاز اور برتری سمجھی جاتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جو طائف کے رہنے والے تھے، ان کے والد مطعم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھراؤ کے بعد راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اونٹوں کی تلاش میں عرفات تک آیا تو لوگ حج کر رہے تھے۔ وہاں عرفات کے میدان میں ایک خیمے کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہ خیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ تو قبیلہ قریش میں سے ہیں اور ہاشمی ہیں، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مقام تو حرم کی حدود کے اندر تھا اور انہوں نے تو عرفات میں نہیں آنا تھا۔ چنانچہ یہ قریش کے امتیاز کی جو رسم تھی، قرآن مجید نے اس کو توڑا اور قریش کو حکم دیا کہ پھر تم بھی وہیں سے لوٹ کر عرفات کا وقوف کر کے واپس آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے اونچ نیچ اور برتری کا تصور اور VIP سسٹم ختم کر دیا، لباس کے معاملے میں بھی ختم کیا اور عرفات کی حاضری کے معاملے میں بھی ختم کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبیلہ قریش میں سے تھے اور ہاشمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عرفات تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرفات میں وقوف کر کے حج ادا کیا۔ اس طرح یہ بھی حج کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے حج کے نظام میں ایک تبدیلی مزید کی۔ ہوتا یوں تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر آتے تھے تو وہ حج کے ختم ہونے تک اپنے گھروں میں واپس جانا معیوب سمجھتے تھے، لیکن انہیں اگر کسی مجبوری کے تحت اپنے گھروں کو جانا پڑ جاتا تو اس کے لیے انہوں نے ایک حل نکال رکھا تھا۔ وہ گھر کے مرکزی دروازے کی بجائے گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یا نقب لگا کر کسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم گھر کے جس دروازے سے احرام باندھ کر نکلے ہیں، جب تک حج پورا نہیں ہو جاتا ہم اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، یہ دروازے اسی لیے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس سے احرام یا حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنے گھروں میں جا سکتے ہو، لیکن سیدھے دروازے سے داخل ہو کر۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حاضری کے لیے جب احرام کی پابندی لگائی کہ حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آؤ، تو حرم کے چاروں طرف سے میقات کی حدود کا تعین کر دیا۔ یہ حدود جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھی۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات العرق، اہل نجد والوں کے لیے قرن، شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے جافا اور یمن وغیرہ کے علاقوں کی طرف سے یلملم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آنے کو لازم قرار دیا، اور اس کے ساتھ یہ حدود متعین کی کہ حرم کے ارد گرد ان جگہوں سے آگے تم احرام کے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات مقرر فرمائے اور اس کے ساتھ احرام کی پابندیاں اور احرام کے مسائل و احکام متعین کیے کہ خوشبو کا استعمال نہیں ہوگا، میاں بیوی کا باہمی تعلق نہیں ہوگا وغیرہ۔ ان کے علاوہ دیگر پابندیاں بھی عائد کیں جو حج و عمرے کی کتابوں میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے نظام میں یہ ایک بڑی تبدیلی کی جس سے حج ایک ڈسپلن اور سسٹم کے تحت چلنے لگا۔ دوستو، جاہلیت کے زمانے کے حج میں یوں ہوتا تھا کہ لوگ
عرفات سے دن کی روشنی میں ہی مزدلفہ کے لیے چل پڑتے تھے، جبکہ مزدلفہ سے صبح سورج نکلنے کے کافی عرصے بعد منا جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور یہ متعین کیا کہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے غروب آفتاب کے بعد نکلو اور 2 نمازیں مزدلفہ میں اکٹھی پڑھو، اور پھر مزدلفہ سے منا جانے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرانے طریقے سے منع فرما دیا کہ جس کے مطابق لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلتے تھے اور سورج طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے نکلتے تھے۔ چنانچہ یہ اصلاح اور تبدیلی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ دوستو، ایک تبدیلی قرآن مجید نے مزید ذکر کی، جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں اپنے رب کا فضل یعنی معاش تلاش کرو۔ جاہلیت کے دور میں قبائل میں یہ بات عام تھی کہ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو حج کے دوران کوئی خرید و فروخت اور کوئی بیع و تجارت وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ حج کے ایام میں اور حج کے دوران یہ بیع شرع کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن حج سے فارغ ہو کر پھر بڑے بڑے میلے لگتے تھے۔ عکاظ کا میلہ لگتا تھا، ذوالمجنہ کا میلہ لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تجارت کو مقصد بنا کر مت جاؤ، لیکن اگر کسی چیز کی خرید و فروخت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو حج کے دوران اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو، حج کے نظام کے متعلق یہ چند اصلاحات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ حج کے حوالے سے ایک اور بات میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کے شرعی تقاضوں کے علاوہ ایک اور تقاضا بھی ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری۔ اگرچہ یہ حج کے مناسک کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حج کے سفر کے تقاضوں میں سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ جو بیت اللہ کے لیے آئے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ویسے بھی قابل تصور نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں تو جائے لیکن مسجد نبوی میں حاضری دیے بغیر اپنے ملک اپنے گھر واپس آ جائے۔ آج کے دور میں جو حج ہوتا ہے اس میں حاجی حضرات یہ 2 تصور لے کر جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے اور روضہ رسول پر حاضری دیں گے۔ چنانچہ مسلمان دنیا بھر سے حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہ حج سے پہلے یا بعد میں مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام کہتے ہیں، جو کہ بڑے ثواب و اجر کی بات ہے۔ کچھ لوگ تو روزہ رسول پر حاضری کو باقاعدہ حج کا منسک ہی سمجھتے ہیں، جو کہ شرعی منسک تو نہیں ہے لیکن بہرحال آداب کے تقاضوں میں ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر اور حضور کے روزہ اطہر کی حاضری کی سعادت دیں۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا، اس میں قربانی واجب نہیں۔ حج تمتع ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا۔ کیونکہ ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور اس پر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ پاکستانی عازمین حج عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج قران ایک ساتھ ہی حج و عمرے کا احرام باندھا جانا، پہلے عمرے کے ارکان ادا کیے لیکن عمرے کی سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا، بلکہ طواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد بدستور حالات احرام میں رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کے حلق یا قصر کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، چونکہ اس نے ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہا، اس لیے اسے قران کہتے ہیں، اور جو شخص یہ حج کرے اسے قارن کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور شکر حج کی قربانی ہے۔ اگر متمتع یا قارن صاحب ہمیشہ اور قربانی عید الاضحیٰ کے ایام میں مقیم ہو کر مسافر نہ ہوں تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی اس کے علاوہ واجب ہوگی۔ اور ہاں، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حج کے کل 3 رکن ہیں۔ ایک احرام، دل سے حج کی نیت کر کے مکمل تلبیہ پڑھنا۔ دوسرا وقوف عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح و صادق کے درمیان میدان عرفات میں ٹھہرنا چاہیے، کچھ ہی دیر کے لیے ٹھہرے۔ یہ رکن عظیم ہے، اگر
کسی نے وقوف عرفہ نہ کیا اس کا حج نہیں ہوگا، چاہے دم ہی کیوں نہ دے دے۔ تیسرا طواف زیارت، جو کہ وقوف عرفہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب تک حاجی طواف زیارت نہ کر لے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا اور بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کا وجوبی وقت 10ویں ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک ہے۔ وقت مقررہ کے دوران طواف نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوتا ہے۔ دوستو، حج مبرور کے حوالے سے بھی جان لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا امر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور سے مراد حج ہے جس کے دوران کوئی گناہ ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جسے لوٹنے کے بعد کوئی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے اس دوران فحش کلامی یا جماع اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی عمر والے کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوے میں شریک نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے میں نے حج نہیں چھوڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پر دوام برتو کیونکہ یہ دونوں فقیری اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں جیسا کہ دھونکنی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے، لہٰذا ہر بندہ مومن جو صاحب استطاعت ہو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور حج کا قصد کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج یعنی فرض حج میں جلدی کرو کیونکہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے، اور حج نہ کرنے پر سخت وعید ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اتنے توشے اور سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ حج کی ادائیگی اسلامی زندگی کا اظہار ہے، لہذا انتہائی رضا و رغبت اور دلی جذبہ محبت و اثار کے ساتھ والہانہ انداز میں اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے رخت سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقدس سفر کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اسے فضول اور لایعنی مشاغل میں برباد نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ نمازوں، طواف، ذکر و اذکار اور دیگر مسلمان بھائیوں کی خدمت و دلجوئی اور نرم گفتاری اختیار کرتے ہوئے رضائے الہی کے حصول میں سرگرداں رہنا چاہیے۔ ہم اس عبادت اور سنہری موقع کو اپنی کم علمی یا حماقت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو اس رحمتوں کے مرکز سے بھی وعید کے مستحق ہو کر واپس لوٹتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں جا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ خدارا فقط حاجی کہلانے کے لیے حج مت کیجیے، بلکہ حاجی بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حج کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو حسنات کے نور میں تبدیل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔